اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم۔ یہ سورۃ الروم ہے جو 60 آیات اور 6 رکوعات پر مشتمل ہے۔ مفسرین نے ان آیات کا سبب نزول ذکر فرمایا ہے کہ فارس اور روم کے درمیان جنگ ہونے کی صورت بن گئی تھی۔ اہل فارس جن کا بادشاہ کسریٰ تھا یہ لوگ مشرک تھے، اور رومیوں کا بادشاہ قیصر تھا یہ لوگ اہل کتاب تھے۔ اہل اسلام کی خواہش تھی کہ رومی فارس والوں پر غالب آ جائے، کیونکہ اہل روم اہل کتاب میں سے تھے، اور مشرکین کی خواہش تھی کہ فارس والے اہل روم پر غالب ہو جائے، کیونکہ وہ اہل شرک تھے، قریش مکہ کے ہم مذہب تھے۔ کسریٰ نے بھی اپنے لشکر بھیجا اور قیصر نے بھی اپنا لشکر بھیجا۔ جب ان دونوں کا مقابلہ ہوا تو فارس والے روم والوں پر غالب آ گئے۔ چنانچہ جب یہ خبر پھیلی تو مسلمانوں کو رنج ہوا، اور کفار مکہ نے خوشی کا اظہار کیا، بلکہ انہوں نے مسلمانوں سے یہ بھی کہا کہ تم اہل کتاب ہو اور نصارہ یعنی رومی بھی اہل کتاب ہے۔ اور مکہ والے کہنے لگے کہ ہمارے بھائی اہل فارس تمہارے رومیوں بھائیوں پر غالب آ گئے، چونکہ اہل فارس آتش پرست تھے اور اہل مکہ والے بت پرست تھے، تو اس اعتبار سے وہ دونوں ہم مذہب سے۔ تو کہنے لگے اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم نے تم سے جنگ کی تو ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ عن قریب ہی رومی لوگ اہل فارس پر چند سال میں غالب ہو جائیں گے۔ اس صورت مبارکہ کے 30ویں آیت میں رومیوں کے غالب ہونے کی پیشنگوئی کی گئی، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ روم رکھ دیا گیا۔ قرآن کریم کے وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ اس کی پیشنگوئیاں بھی ہے، اور اس صورت کے شروع میں ایک پیشنگوئی مذکور ہے جو بعد میں حرف بحرف ثابت ہوئی۔ یہ پیشنگوئی رومیوں کے غالب آنے کے بارے میں تھی، اور اس پیشنگوئی کا پورا ہو جانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا، کیونکہ جس وقت قرآن کریم نے یہ خبر دی تھی اہل فارس یعنی ایرانی رومیوں پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے، اور رومیوں کے اکثر جگہوں پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور اس وقت رومی سلطنت زندگی اور موت کے کشمکش میں مبتلا تھی۔ سرحدی حالات کے علاوہ اندرونی حالات بھی انتہائی ابتر تھے۔ پورے علاقوں پر اہل فارس نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ رومیوں کا بادشاہ ہرقل زوال کی تیز آندھیوں کے سامنے بے بس ہو کر ہر ذلت اور پسپائی سے سمجھوتا کر چکا تھا۔ انہی حالات میں قرآن نے یہ پیشنگوئی کی کہ 9 سال کے اندر رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ یقیناً مشرکین نے قرآن کے اس اعلان اور اطلاع کا خوب مذاق اڑایا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ٹھیک 9 سال کے اندر قرآن کریم کی یہ عظیم الشان پیشنگوئی کو پورا کر کے دکھایا۔ رومیوں نے ایرانیوں کے جاہ و جلال کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا، اور سلطنت ایران کے قلب میں رومی جھنڈا نصب کر دیا۔ سورہ روم اس مارکے کی حقیقت بتاتی ہے جو حزب الرحمن رحمان کی جماعت اور حزب الشیطان شیطان کی جماعت کے درمیان قدیم زمانے سے جاری ہے۔ کفر اور ایمان، حق و باطل کے درمیان یہ مارکہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی۔ اس دن نہ صرف یہ مارکہ ختم ہو جائے گا بلکہ دونوں جماعتوں کو بھی الگ الگ ٹھکانوں پر پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس دن قیامت برپا ہوگی وہ الگ الگ جماعتیں ہو جائیں گے، اہل ایمان کو جنت میں جگہ دی جائے گی اور کافروں کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وجود، عظمت و جلال کے 7 دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اس کے پاس واپس بلائے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہر چیز کو اس کی ضد سے پیدا کرتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے، جیسے انڈے سے مرغی اور مرغی سے انڈا۔ اور کیا جائے تو زندہ اور مردہ ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن وہ اللہ اپنے قدرت کاملہ سے نطفے سے زندہ انسان، انڈے سے بچہ اور بیج سے درخت
اور اس کے برعکس بھی پیدا کرتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس اللہ کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انسان کی اصل حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہے، یا پھر غور کیا جائے تو ہر انسان، کیونکہ انسان جو بھی غذا کھاتا ہے وہ جسمانی ضروریات مٹی سے پیدا ہوتی ہے اور اسی غذا سے نطفہ بنتا ہے، تو گویا نطفہ غذا سے بنا اور غذا مٹی سے حاصل ہوتی ہے، تو انسان کی اصلیت مٹی ہے۔ اللہ کی قدرت کی تیسری نشانی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس اللہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم اس کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبے رکھ دی۔ دیکھا جائے تو عام طور پر نکاح سے پہلے میاں بیوی الگ الگ ماحول میں پرورش پاتے ہیں، لیکن نکاح کے بعد ان میں ایسا گہرا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پچھلے طرز زندگی کو خیر بات کہہ کر ایک دوسرے کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ان کے درمیان یکا یک وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جوانی میں ان کے درمیان محبت کا جوش ہوتا ہے اور بڑھاپے میں اس پر رحمت اور ہمدردی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت کی چوتھی نشانی وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اس اللہ کی نشانیوں کا ایک حصہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے۔ اس آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر پیدا کیا گیا ہے، انسان کی زبانیں اور رنگ مختلف بنائے۔ کسی کی زبان عربی ہے، کسی کی اردو ہے، کسی کی انگریزی اور فارسی ہے، کوئی فرانسی بولتا ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا رنگ سرخ ہے، کسی کا سفید ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پانچویں نمبر پر اللہ نے ذکر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اس اللہ کی نشانیوں کا ایک حصہ تمہارا رات اور دن کے وقت سونا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ رات کے وقت سونے اور دن کے وقت اللہ کا فضل یعنی روزگار تلاش کرنے کا یہ نظام اللہ ہی نے بنایا ہے۔ اس کے لیے انسانوں کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ اگر یہ کام لوگوں کے ثوابدید پر چھوڑ دیا جاتا تو کچھ لوگ ایک وقت سونا چاہتے اور دوسرے لوگ اسی وقت کام میں مشغول ہو کر ان کی نیند خراب کرتے۔ اللہ کا کتنا بہترین نظام ہے کہ جو سکون اللہ نے رات کی نیند میں رکھا ہے وہ دن میں نہیں ہے، اور جو معاملات دن میں کیے جاتے ہیں وہ رات میں نہیں کیے جا سکتے۔ اسی لیے بڑے یہ نصیحت کرتے ہیں نا، جب بھی خرید و فروخت کرو دن کے روشنی میں کرو۔ دن میں جو معاملات کیے جاتے ہیں یا جو چیز دیکھی جاتی ہے رات میں اس کی وہ بات نہیں۔ چھٹے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس اللہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ ڈر اس بات کا کہ بجلی گر کر کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور امید اس بات کی کہ اس کے نتیجے میں رحمت کی بارش برسے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر جب بارش برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اس بارش کی برکت سے۔ ساتویں نمبر پر اللہ نے ذکر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، یعنی آسمان کی چھت کسی ستون کے بغیر کھڑی ہے اور اس میں ستارے ہیں اور کوئی فرق اس آسمان میں نہیں آتا۔ یوں ہی زمین مسلسل حرکت کر رہی ہے مگر اس کے سینے پر بسنے والوں کو اس کا احساس تک نہیں۔ یہ سارا نظام اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی شان پر اور اس اللہ کی کبریائی اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر قائم رہنے کی اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اور اللہ ہی کی عبادت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق اللہ ہمیں بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے بدعات اور رسومات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔